بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پرتگال کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ پرتگال نے ایک اور ویزے کا اجرا کیا ہے۔ آج 19 اکتوبر ہے اور اس ویزے کا اجرا شروع ہو جائے گا 30 اکتوبر سے۔ اس ویزے کو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کہا جاتا ہے۔ یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹرنیٹ پہ کام کرتے ہیں، ریموٹ ورکرز انہیں کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پرتگال نے یہ نیا ویزا جاری کیا ہے جسے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ ایسے تمام افراد جو $2,750 ایک مہینے کا کماتے ہیں وہ لوگ اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا ویزا دوسرے ممالک نے بھی جاری کیا ہوا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے، لیکن ہم سب سے پہلے اس پہ گفتگو کریں گے کہ یہ ویزا کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس ویزے کو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کہتے ہیں، اور اس میں جو لوگ ہیں وہ دفاتر میں نہیں جاتے ہیں بلکہ گھر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ریموٹ ورکرز ہوتے ہیں۔ کسی نے اپنا کام جو ہے وہ امریکہ کی کسی فرم کے ساتھ کرنا ہے، UK کی فرم کے ساتھ کرنا ہے، جرمنی کی فرم کے ساتھ کرنا ہے، تو وہ لوگ گھر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور یہ کام کرنے کے بعد وہ ان کمپنیوں کو اپنا کام بھیج دیتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے اس ویزے کا اجرا کیا گیا ہے۔ یہ ویزا کب شروع ہوگا؟ اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ جو ہے وہ اکتوبر 30 ہے، تو اس 30 اکتوبر کے بعد آپ یہ ویزا حاصل کر سکیں گے۔ اسے ٹیمپریری اسٹے ویزا کہا جاتا ہے۔ 1 سال کے لیے یہ ویزا جاری ہوگا اور اس کے بعد جب 1 سال ختم ہوگا تو پھر 5 سال کے لیے مزید اس ویزے کو رینیو کروایا جا سکتا ہے۔ اب یہ ویزا لینا کہاں سے ہے؟ اس کے لیے جو تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں اس کے تحت یہ ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے جس بھی ملک میں آپ رہائش پذیر ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ نے پاکستان کی ایمبیسی کو جو ہے درخواست دینی ہے، ان کو ای میل بھیجنی ہے اور اپنی تفصیلات تمام کی تمام آپ نے ان کو سینڈ کرنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں یا کسی بھی دوسرے ملک میں ہیں تو وہ جو آپ جہاں پہ جو پرتگال کی ایمبیسی ہے یا کونسلیٹ ہے اس کو آپ نے ایک ای میل بھیجنی ہے کہ ہم اس ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب اپلائی کرنے کے لیے طریقہ کار بھی بہت سادہ رکھا گیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے 3 مہینے کی جو انکم ہے اس کا پروف دینا ہے، اور جو ہے یہ تفصیل آپ نے ان کو فراہم کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکس ریزیڈنسی ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا ہے، یعنی کہ ٹیکس نمبر آپ نے اپنا پرتگال کا وہ سینڈ کرنا ہے، اور کانٹریکٹ آف امپلائمنٹ جس کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں، جس سے آپ کو یہ آمدن ہو رہی ہے، اس کا کانٹریکٹ آپ نے ساتھ ان کو دینا ہے، یا آپ نے پروف آف سیلف امپلائمنٹ کہ اگر آپ خود کام کر رہے ہیں اور اگر آپ €2750 اگر آپ مہینے کا گھر بیٹھ کے کما رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنا سیلف امپلائمنٹ کا جو ہے وہ پروف آپ نے ساتھ دینا ہے۔ اچھا جی، اس کا جو ہے ایک اور ویزا تھا، پرتگال نے ہی اس کو شروع کیا ہوا ہے اور وہ ویزا کافی پاپولر ہے، اسے D7 ویزا کہتے ہیں۔ یہ ویزا بھی تقریباً اس طرح کا ہے، لیکن D7 ویزے کی شرائط اس سے قدرے مختلف ہیں اور وہ آسان بھی ہیں۔ اس کے تحت جو ہے D7 ویزا، جسے پیسو انکم ویزا کہا جاتا ہے، یہ عام طور پہ یہ ویزا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا بزنس جو ہے وہ پرتگال کے اندر جا کے کرنا ہے۔ تو اس کی ریکوائرمنٹ عام طور پہ یہ ہوتی تھی کہ آپ نے €7,200 جو ہیں وہ آپ نے شو کرنے ہوتے ہیں، آپ نے ایک بزنس پلان دینا ہوتا ہے، اور اسی بزنس پلان کو لے کے آپ ایمبیسی میں اپنے کاغذات کو سبمٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنا جو وہاں کی رہائش کے ثبوت کے دیتے ہیں، پرتگال کے اندر جو آپ نے رہائش لینی ہے اس کا ثبوت دیتے ہیں، پھر آپ اپنے ٹیکس کے جو ٹیکس کا نمبر ہے اور اس طرح کے جو دیگر ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہوتی ہیں، تو یہ D7 ویزا آپ کو مل جاتا تھا۔ لیکن اب یہ چونکہ ریموٹ ورکر ویزا آ گیا ہے تو ظاہر ہے اس میں پیسے بھی زیادہ ہوں گے، اور پرتگال ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے کہ جو لوگ زیادہ کما رہے ہیں، یہ تقریباً 4 گنا ایک عام جو ورکر ہے پرتگال کے اندر اس سے یہ 4 گنا زیادہ کی سیلری ہے، 2750۔ تو اب یہ پرتگال کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ
بہت سے لوگ جو ہیں وہ پرتگال کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں کہ پرتگال لوگ کیوں جانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کا کاسٹ آف لیونگ جو دوسرے یورپی ممالک ہیں ان کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کا یہ ایک ممبر بھی ہے اور شنجن کا ایک رکن ممالک ہے۔ اس میں آپ رہتے ہوئے آپ جو ہے جو 26 ممالک ہیں شنجن میں، اس میں آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ 5 سال یہاں پہ رہ لیتے ہیں تو آپ پرتگال کے شہری بھی بن سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اس ملک کی جانب اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ اور جو ریموٹ ورکرز ہیں جو اس ویزے کے تحت آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک تو لیونگ کاسٹ جو ہے یورپ کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے کہ یہاں کا ویدر جو ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے۔ آپ یورپ کا جو مشرقی حصہ آپ جانتے ہیں وہاں تو برف جو ہے وہ خون جما دینے والی جو سردی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ موسم اس طرح کا سخت نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کو ورکنگ سپیسز یہاں پہ بہت سی موجود ہیں جہاں پہ آپ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں۔ کنیکٹیوٹی اس شہر کی بہت اچھی ہے، جو انٹرنیٹ کی کنیکشن ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے۔ ایک اور اس کی بڑی وجہ لوگ یہاں پہ جانے کی یہ ہے کہ دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں یہاں پہ لوگ انگلش تھوڑا سا زیادہ جانتے ہیں، تو اس لیے لوگ زیادہ آسانی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں لوکل کمیونٹی کے ساتھ، تو اس لیے لوگ جو ہے وہ پرتگال کی جانب زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ تو یہ ویزا جو ہے 30 اکتوبر سے جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو ہے جاری کرنے جا رہی ہے، یہ ایک اچھا ویزا ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے جو آئی ٹی کا کام کرتے ہیں اور اس میں وہ پیسے کماتے ہیں۔ 3 مہینے کی آپ نے اسٹیٹمنٹ دینی ہے جس میں آپ کے 3 مہینے سے اتنے پیسے آ رہے ہوں، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے، ایک کانٹریکٹ آپ نے ثابت کرنا ہے اور پھر یہ ویزا آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے۔ اچھا جی، دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح کے ویزے دیے جا رہے ہیں، جس میں ایک اسپین ہے، پرتگال کا ہی ایک ہمسایہ ملک اسپین ہے، وہ بھی اس طرح کا ایک ویزا جاری کرتا ہے۔ اٹلی ہے، وہ بھی اس طرح کا ویزا جاری کرتا ہے۔ اسپین میں جو ہے وہ 2500 یورو جو ہیں وہ آپ کی انکم ہونی چاہیے مہینے کے اندر۔ اٹلی میں یہی انکم آپ کی 3000 ہونی چاہیے، تو آپ جو ہے وہاں کا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک اور ملک ہے جو نیدرلینڈ کہتے ہیں، جسے ہالینڈ کہتے ہیں، یہ ملک بھی اپنا ویزا جو ہے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا جاری کرتا ہے، لیکن اس میں پیسوں کی جو وہ تھوڑے کم ہیں، سلائٹلی کم ہیں اس کے مقابلے میں بھی اور دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں بھی۔ اس طرح ایک اور ویزا ہے مالٹا، وہ بھی ریموٹ ورکر ویزا جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے انہوں نے، اور اس کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اس میں بھی 2700 یورو جو ہیں وہ مہینے میں منتھلی آپ کی کم از کم انکم ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ فائدہ یہ ہے لوگوں کے لیے کہ اس میں جو ہے وہ ٹیکس فری ہے۔ آپ جو ہے آپ کی انکم جو ہے وہ کسی بھی لوکل انکم ٹیکس کے اس پہ وہ کوئی ڈیڈکٹ نہیں ہوتا، تو اس لیے بھی لوگ اس کی جانب اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن پرتگال کا اٹریکشن اس لیے زیادہ ہے کہ پرتگال میں اگر آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور 5 سال یہاں پہ رہتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے پاسپورٹ حاصل کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ تھا جی ڈیجیٹل نومیڈ ویزا جو پرتگال جو ہے وہ جاری کرنے جا رہا ہے 30 اکتوبر سے، اور ایسے وہ تمام لوگ جو گھر بیٹھ کے یا ریموٹ ورکرز ہیں اور وہ پیسے کما رہے ہیں اتنے 3000 یورو تک یا 2700 سے لے کے 3000 یورو تک، وہ اگر آپ یہ پیسے کما رہے ہیں تو وہ اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ نیا ویزا جاری ہوا ہے تو اس لیے اس کی جو ریشو ہے ویزا دینے کی ریشو بھی تمام امبیسیز میں کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔